محمد وآل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. صلوات بجماعة قرآن مجید نے جن ہدایات کو اور جن احکام کو مومنین سے مخصوص کیا ہے ان میں سے ایک ہدایت اور ایک حکم پر مشتمل آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے اور سارے انسانوں کو اس کتاب سے ہدایت پانا ہے. لیکن قرآن ہمیشہ سارے انسانوں سے بات نہیں کرتا. کبھی یا ایھا الناس یا بنی آدم کہہ کے سارے انسانوں کو خطاب کرتا ہے، تو کبھی انسانوں کی کسی خاص قسم کو مخاطب بناتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے. کبھی صرف یہودیوں سے بات کرتا ہے، کبھی صرف عیسائیوں سے بات کرتا ہے، کبھی صرف کفار سے بات کرتا ہے اور کبھی صرف مومنین سے بات کرتا ہے. قرآن مجید کے جو سورے ہمارے جانے پہچانے ہیں ان پر اگر آپ نظر ڈالیں گے، مثلا نماز جمعہ ہوتی ہے، سورہ جمعہ کی تلاوت ہوتی ہے. سورہ جمعہ کے ابتدائی حصے میں حمد و ثناء الہی کے بعد پیغمبر اکرم کی بعثت کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد گفتگو یہودیوں سے ہے اور اس میں مسلسل 2 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. پیغمبر آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے میں دراصل
قرآن کن سے کیا کیا کہہ رہا ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ تو پورے قرآن میں ہے. میں دراصل جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس جیسی آیتیں قرآن میں بہت ہیں جہاں ایمان والوں سے خطاب ہے. میں اس لہجے کی اہمیت کا احساس دلانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہودیوں سے گفتگو میں اللہ کہتا ہے قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے، ان یہودیوں سے کہہ دیجئے. مثلا عیسائیوں سے گفتگو کا نمونہ جو ہم مجلسوں کے ذریعے اس آیت سے واقف ہیں، آیہ مباہلہ. اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے واضح نشانیاں دے دی اور اس کے بعد بھی ماننے پہ تیار نہیں ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. اے پیغمبر آپ ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے. اب پھر وہی میں عرض کروں گا کہ اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ کیا کہہ دیجئے، مگر جو بھی کہنا ہے اے پیغمبر آپ ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے، جو بھی کہنا ہے اے پیغمبر آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے. تیسرا نمونہ قرآن مجید کے 4 سورے ہیں جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے اور ہم ان کو چاروں قل کے نام سے جانتے ہیں. ان میں سے ایک سورہ پورا کا پورا کفار سے اس میں خطاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے اس کو سورے کا نام سورہ کافرون یا سورہ جعد ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے اے کفار. اب کیا کہیے اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. میں متوجہ اس طرف کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ جب کفار سے خطاب ہو تو اللہ کہتا ہے اے پیغمبر آپ ان سے کہیے. جب اہل کتاب سے یہودیوں سے خطاب ہو تو اللہ کہتا ہے اے پیغمبر آپ ان سے کہیے. جب عیسائیوں سے خطاب ہو تو اللہ کہتا ہے آپ ان سے کہیے اے پیغمبر. یعنی یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان سے براہ راست گفتگو کریں، اس لیے کہ یہ ایمان کی منزل پر آئے نہیں ہیں، لہذا پیغمبر آپ کہیے، میں انہیں منہ نہیں لگاتا. لیکن جب صاحبان ایمان کی بات آتی ہے تو اللہ درمیان میں پیغمبر کو نہیں ڈالتا ہے، آواز دیتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو میری بات کو سنو، اے ایمان والو میری بات کو سنو. یعنی منزل ایمان پر آنا انسان کو اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خطاب کے لائق ہو جائے. اور کوئی شرف نہ ہو تو کیا یہ کوئی معمولی شرف ہے جو مومن کو ایمان سے نصیب ہوتا ہے. انہی آیات میں سے ایک آیہ کریمہ کہ میں نے تلاوت کی ہے اور اس میں خصوصی موضوع اس لیے میں نے اسے منتخب کیا ہے. قرآن کریم کی آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. اچھا ایک بات اور آپ سے کہہ لوں تب آیت کا ترجمہ کروں. قرآن کریم میں جو ایمان والوں سے گفتگو ہے وہ 2 طرح کی ہے، سب سمیٹ کے. البتہ یا تو اللہ کچھ کام ہے جنہیں انجام دینے کے لیے کہتا ہے، کچھ اچھے اخلاق، اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں ہیں جنہیں اپنانے کے لیے کہتا ہے. یا پروردگار ایمان والوں سے کچھ کام ہے جن سے روکتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، یا کچھ بری عادتیں، بری خصلتیں ہیں جن سے منع کرتا ہے کہ یہ تمہیں نہیں اپنانا. اچھے کاموں کے کرنے کے لیے کہتا، مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو. برے کاموں سے روکتا ہے، مثلا کہتا ہے کہ شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو. تو قرآن مجید میں ایمان والوں سے کسی نہ کسی عمل کی بات ہوتی ہے، یا کچھ کرنے کی بات ہے، یا کچھ کاموں سے رکنے اور ان کاموں کو چھوڑنے کی بات ہے. نماز کا حکم میں نے ابھی عرض کیا ہے، کہیں روزے کا حکم ہے، کہیں ربا کے حرام ہونے کا حکم ہے. لیکن جس آیت کی اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے ایمان والوں سے نہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ کسی کام سے روکا ہے. پھر کیا کیا ہے؟ اب میں آپ کو آیت سنا کے ترجمہ کرتا ہوں اور بزرگ تو متوجہ ہو ہی چکے ہیں. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. کس پر لاؤ؟ باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. ورسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو ہم نے اب رسول پر نازل کی ہے یعنی قرآن پر ایمان لاؤ.
والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر ایمان لا جو پہلے نازل کیے ہیں. تو پروردگار کیا ابھی تک ہم تجھ پر ایمان لائے نہیں ہیں؟ کیا ہم تیرے پیغمبر پہ ایمان لائے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو نہیں مانا کہ اب تو حکم دے رہا؟ پھر ہم مومن کیسے ہوئے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا ہوتا کون ہے؟ ایمان والا وہی تو ہوتا ہے جو اللہ کو مانے، رسول کو مانے، قرآن کو مانے، پیغمبر کو مانے، خانہ کعبہ کو مانے، امام کو مانے. ایمان والا تو وہی ہوتا ہے نا. تو اگر ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کو مانو، اے ایمان والو رسول کو مانو، اے ایمان والو قرآن کو مانو، تو پھر اب ہمیں ماننا ہے تو ایمان والے ہوئے کہاں؟ اگر ایمان والے ہیں تو ہم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مانو؟ ہم ایمان والے یعنی اللہ کو مانتے، ایمان والے یعنی پیغمبر کو مانتے. اس سوال اس آیت سے پیدا ہوتا ہے. تو اس میں علماء کرام نے اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں جو تفسیریں لکھی ہیں ان سے جو سمجھ سکا ہوا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اسی میں پیغام چھپا ہوا اس آیت کریمہ کا. اور وہ بات بڑی آسانی سے مثال کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے. میرے عزیزو، یہاں جو حضرات تشریف فرما ہے سب ماشاءاللہ سے فیملی والے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سب ہیں. تو ان گھروں میں ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے تجربے ہوتے ہیں. ان تجربوں میں مثلا ایک تجربہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو شام کو بٹھایا پڑھنے کے لیے کہ جو ہوم ورک ملا ہے وہ کرو، پڑھو بیٹھ کے. اب یہ چھوٹے بچے، کم سن بچے، ظاہر ہے کہ ان کا اصلی شوق کھیلنا ہے. تو کبھی یہ کمپیوٹر گیم کھیلنے لگتے ہیں، کبھی اب تو اس کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی ہے، بس خالی ذرا ہاتھ صاف کرنے کی پریکٹس ہونا چاہیے. بابا کی جیب سے موبائل نکالو، جتنے گیم کھیلنا ہے کھیلو، اور اس سے پہلے کہ متوجہ ہو رکھ دو. پہلے تو کمپیوٹر پہ جا کے پکڑا بھی جاتا تھا، اب اور کام آسان ہو گیا، کسی بھی گوشہ عافیت میں جا کے شوق پورا ہو جاتا ہے. تو ابھی تو کھیلنے کے دن ہے، کھیلتے. لیکن اگر ہم انہیں یوں ہی آزاد چھوڑ دیں کھیلنے پر اور پڑھنے پہ نہ لگائے تو پڑھیں گے نہیں تو کل یہ نقصان ان کے سامنے آئے گا جب ان کی سمجھداری کے زمانہ آئے گا، لیکن اس نقصان کا تدارک نہ کر پائیں گے. لہذا پکڑ کے بٹھاتے پڑھو. اب میں اس ملک کی بات، اس ملک میں کر رہا ہوں یہ بات، لیکن اس ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس لیے جو میں نے کہا نا کہ پکڑ کے بٹھاتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں ہمت ہوگی پکڑ کے بٹھانے کی. اس لیے کہ اگر اس نے پھر ایک مرتبہ جیب پہ ہاتھ صاف کیا اور ایک نمبر دبایا، بٹھاتے ہیں. ہم نے کہا پڑھو بیٹھ کے. اب تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پڑھائی کی آڑ میں کھیل ہو رہا ہے، یا کچھ نہیں تو کم سے کم کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے، کاپی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن کبھی ٹی وی پہ نگاہ، کبھی دوسرے بھائی بہنوں پہ نگاہ، کبھی ممی پہ نگاہ، کبھی چھت، کبھی زمین، کبھی آسمان دیکھا جا رہا ہے. سب کچھ ٹھیک ٹھاک سامنے سے، کتاب بھی کھلی ہے، میز پہ کرسی پہ بیٹھے بھی ہیں، دیکھ ہی لگ رہا کہ پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ظاہراً پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقتاً نہیں پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے وہیں سے آواز لگائی، پڑھو پڑھو. تو کوئی بھولا بھالا آدمی کہے مولانا بیچارہ کتاب کھولے بیٹھا ہے، کاپی بھی سامنے رکھی ہے، پڑھ بھی رہا ہے، اور آپ جو پڑھ رہا اسی سے کہہ رہے پڑھو پڑھو. ایک اور نمونہ رکھ دیں آپ کے سامنے، بات سب کے لیے واضح ہو جائے. یہ بھی مثال ہی ہے. مثال کے طور پر آپ نے ہمیں کھانے پہ بلایا، یہ تو پہلی مثال ہے، حقیقت نہیں ہے، مثال ہے. اب دسترخوان بچھا کے آپ نے ہمیں بٹھا دیا کھانے پہ، ہم بیٹھ گئے کھانے کے لیے، سالن نکالا، کچھ سبزی نکالی، کچھ یہ کچھ وہ، کھا رہے ہیں. لیکن ہمارا یہ اخلاق ہے، یہ طریقہ ہے. میزبان ارے مولانا کھائیے، ارے مولانا کھائیے. ارے ہم نے کہا بھائی کھا رہے ہیں کیسے کھائیں، مگر آپ جو ارے مولانا کھائیے کھائیے، تو کھاتے ہوئے سے آپ کہہ رہے ہیں کھائیے. جو پہلے سے کھا رہا ہے اس سے کہہ رہے ہیں کھائیے، جو پہلے سے پڑھ رہا ہے اس سے کہہ رہے ہیں پڑھیے. ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا آخر؟ جو پڑھ رہا اس سے کہہ رہے ہیں پڑھیے، جو کھا رہا ہے اس سے کہہ رہے ہیں کھائیے. کہا مولانا آپ سمجھے نہیں، بات یہ ہے یہ پڑھ تو رہا ہے مگر ویسا نہیں پڑھ رہا ہے جیسا اسے پڑھنا چاہیے. اور یہ مولانا کھا تو رہے ہیں
مگر اتنا نہیں کھا رہے ہیں جتنا انہیں کھانا چاہیے. تو اب ہمیں پتا کیا چلا کہ اگر کوئی کام ہو تو رہا ہو لیکن ویسا نہ ہو رہا ہو, اتنا نہ ہو رہا ہو جیسا ہونا چاہیے, تو کام کرنے والے سے کہا جاتا ہے کھائیے کھائیے, پڑھیے پڑھیے. ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں ایمان لاؤ. اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے ایمان تو لائے ہو مگر جیسا ایمان ہونا چاہیے, جتنا ایمان ہونا چاہیے وہ لا کے دکھاؤ. صلوات مل کے بھیجے محمد و آل محمد. اگر ہمارے ایمان میں کمی نہ ہوتی, جیسا ایمان اور جتنا ایمان, تو پروردگار عالم یہ عام حکم دیتے ہی نہیں کہ اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ, اے ایمان والو اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, اے ایمان والو اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ. یہ حکم دینا بتا رہا ہے کہ ایمان ہے, اس سے انکار نہیں, لیکن جیسا ہونا چاہیے اور جتنا ہونا چاہیے. اچھا, بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اتنا آ جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ واقعا یہ خالی الفاظ ہماری زندگی میں ہیں یا ان کی حقیقت بھی ہماری زندگی میں ہے. ایمان, تقوی, معرفت, علم, یہ الفاظ تو ہماری زندگی میں خوب ہیں, لیکن اتنا یہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ ہمیں کبھی سوچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی کہ خالی یہ لفظ ہے ہماری زندگی میں, یہ لفظوں کی جو حقیقت ہے وہ بھی ہماری زندگی میں ہے. اس کا اندازہ اس کے نتائج سے اور اس کی علامتوں سے لگایا جا سکتا ہے. وہ علامتیں پہچانواتی ہیں, وہ نتیجے وہاں تک لے جاتے ہیں. انسانی زندگی میں جو اثرات پیدا کرتا ہے ایمان, انسانی زندگی میں جن نتائج تک لے جاتا ہے ایمان, ہم نے ان پر اگر ان پر غور کریں تو اس کی قیمت کو محسوس کر سکیں گے. میں نمونتاً صرف ایک گزارش رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. ہم اور آپ جو سب کے سب الحمدللہ فرش ادا پر بیٹھے ہیں, یعنی اللہ کو مانتے ہیں, اس کے رسول کو مانتے ہیں, اس کی کتاب کو مانتے ہیں, اس کے قبلہ کو مانتے ہیں, رسول کے اہل بیت کو مانتے ہیں, تبھی اس فرش ادا پہ آئے ہیں, ورنہ فرش ادا پہ نہ ہوتے. آخرت کو مانتے ہیں, جزا و سزا کو مانتے ہیں. ہم سب ایک بات اچھی طرح جانتے ہیں. دیکھیے ہماری زندگی میں ایمان کے جو نتائج ہے وہ اگر ہم ان نتائج تک پہنچا سکے اپنے آپ کو, اللہ یہ جو کہہ رہا کہ ایمان والو ایمان لاؤ, ادھر ہی لا رہا بھیج رہا ہے آپ کو, اس میں سے ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. ہم سب صاحبان ایمان زندگی میں جتنے کام انجام دیتے ہیں مذہب کے کام سمجھ کے, اور جتنی برائیوں سے اپنے کو روکتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہمارا دین ہم کو اس سے روک رہا ہے. نیکیاں جتنی کرتے ہیں مذہب کا کام سمجھ کے, مثلا نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, مجلس کرنا ہے, نیکی غریبوں کے کام آنا ہے, بزرگوں کو عزت و احترام کرنا, یہ جتنے اچھے کام کر رہے ہیں ہم سب, ہمیں مذہب بتا رہا ہے کہ تم یہ کرو, تم یہ کرو, تم یہ کرو, اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. چاہے اس میں ہمیں زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, چاہے ہمیں اس میں اپنے کو زحمت دینا پڑتی, کبھی جسم کو زحمت دینا پڑتی ہے, کبھی مال کی زحمت اٹھانا پڑتی ہے, لیکن ہم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں امید کیا ہے, حکم خدا ہے, یہ اس لیے کر رہے ہیں. اسی طرح بہت سی چیزوں سے اگر ہمیں آزادی ملی ہوتی تو ہم سب کر رہے ہوتے جس سے کو اپنے آپ کو روکے ہوئے. پوری دنیا شراب پی رہی, ہم نہیں پی رہے. پوری دنیا جوا کھیل رہی, ہم نہیں کھیل رہے. پوری دنیا مردار کھا رہی, ہم نہیں کھا رہے. پوری دنیا نہ جانے اور کیا کیا کر رہی, ہم نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہمارا نفس نہیں کہتا, ایسا نہیں کہ ہمارا جی نہیں چاہتا, لیکن اللہ نے روکا اس لیے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جن چیزوں سے بھی بچ رہے ہیں حکم خدا سمجھ کے, اور اس پر امید کیا ہے, اللہ سے اجر ملے گا, اللہ سے ثواب ملے گا. یہ اجر و ثواب ملنے کی امید ہی تو ہم سے وہ نیت کرواتی ہے. نیت کیا کرتے ہیں ہم کسی بھی اچھے عمل میں, کیا نیت ہوتی ہے؟ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ. اچھا کہیں آپ لفظوں میں نیت نہ بھی کریں تب بھی آپ کا ارادہ ہوتا ہے, اور نیت لفظوں کے دہرانے کا نام ہے ہی نہیں, نیت تو اصل ارادے کا نام ہے. میں شراب نہیں پیتا ہوں, وہاں بھی قربتاً اللہ, اللہ نے کہا اس لیے نہیں پینا ہوں میں, ورنہ جہاں سب پی رہے تھے دور سے دیکھ کے میں بھی جا کے بیٹھ جاتا, لیکن نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے اللہ کا حکم ہے. تو کوئی بھی
عبادت انسان انجام دیتا ہے تو قربتاً اللہ. میں ایمان کا ایک نتیجہ اور ایک اثر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی قربت کے لیے، اب اس میں دو حصے ہو جاتے ہیں. یا تو جو کچھ کرتے ہیں وہ کچھ پانے کے لیے، جتنی عبادتیں کرتے ہیں، جتنے اچھے کام کرتے ہیں، جتنی نیکیاں کرتے ہیں، کیا پانے کے لیے؟ کم سے کم ثواب، اجر، جنت پانے کے لیے. اور زیادہ سمجھدار مومن ہے تو رضا پروردگار پانے کے لیے. پانا کیا ہے؟ اجر و ثواب، جنت. اور جو ادھر دوسری طرف کہا یہ شراب کیوں نہیں پی، یہ جھوٹ کیوں نہیں بولے، یہ غیبت سے کیوں نہیں بھاگ لیے، یہ بدکاری سے کیوں دور ہٹ گئے؟ کہا یہاں شوق تو کسی چیز کا نہیں، ملنا کچھ نہیں ہے، مگر بچنا ہے جہنم سے. تو جہنم سے کا ڈر یا تو ہمیں روکتا ہے، یا جنت کا شوق ہمیں آگے بڑھاتا ہے. نیکیوں پہ جنت کا شوق آگے بڑھاتا ہے، اور برائیوں سے جہنم کا ڈر ہمیں روکتا ہے. یہ ڈر جو ہے، نیکیاں کرنے کے لیے جس شوق کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، ہمارا خیال ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جنت ملے گی. مگر کیا اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو جو بچانے کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیا وہاں بھی یہی اعتماد ہوتا ہے ہمارا کہ اس کے ذریعے بھی ہمیں قربت پروردگار حاصل ہو رہی؟ کیا ہمیں خیال آتا ہے؟ لاشعور میں بھی نہیں آتا خیال کہ جو ہم نے اپنے کو اس وقت جھوٹ سے بچایا، جو غیبت سے بچایا، تو اس میں قربت پروردگار ملی، اللہ کی قربت ملی ہے. پروردگار عالم نے جتنی کائنات بنائی ہے اسی میں تو ایک ڈر ہے، خوف ہے. یہ ڈر اور یہ خوف اللہ کی ہر مخلوق کی طرح اس کے اندر بھی ایک اثر موجود ہے. دنیا میں جو کچھ اس زمین پہ ڈاکٹر حضرات ماشاءاللہ ہے کتنے تشریف فرما ہے، جتنی دوائیں آپ بناتے ہیں، ان دواؤں کو کہاں سے اللہ لے کے آئے؟ چاہے وہ جڑی بوٹیوں سے لائے، چاہے کیمیکل سے لائے، اللہ نے وہ اثر ان میں رکھا ہے. اس اثر کو آپ ڈھونڈ نکالتے ہیں. تو اللہ نے ایک ایک چیز میں نہ جانے کتنے اثر رکھے ہیں، اور اللہ نے کوئی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی ہے. ان بلا جتنا کچھ پیدا کیا ہے اس کی ضرورت تھی، اور اس میں کوئی نہ کوئی اثر ہے. ہمارے وجود میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے جس کو میں بار بار ابھی نام لیا میں نے، ڈر، خوف. خوف اور ڈر ہم سب کے وجود میں ہے کہ نہیں؟ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کی حفاظت کے لیے اس کی ضرورت تھی. خالی بہادری حفاظت نہیں کرتی، بہادری جتنی حفاظت کرتی اس سے زیادہ حفاظت خوف کرتا ہے. بہادری اگر اکیلی ہوتی اور خوف نہ ہوتا ہے، سڑک پہ نکلیے اور بے خیالی میں بات کرتے کرتے قدم ذرا سڑک پہ رکھ دیا کراس کرنے کے لیے، دائیں بائیں دیکھے بغیر، اور اس کے بعد ایک مرتبہ زن سے جو کار گزری تو 100 میل کی اسپیڈ سے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ نہ کوئی ارادہ نہ کوئی قصد، ایک دم سے پیچھے آدمی ہٹتا ہے. اگر ایک دم سے پیچھے نہ ہٹتا تو کچل کے ختم ہو جاتا. یہ جو ایک دم سے پیچھے ہٹا، یہ بہادری نے پیچھے ہٹایا یا ڈر نے پیچھے ہٹایا؟ یہ ڈر نے بتایا، ڈر نے بچایا انسان کو. تو انسانی زندگی کی چھتوں پہ جا کے ٹہلتے ہیں، اگر ڈر نہ ہوتا تو وہی دیوار کے اوپر کھڑے ہو کے قدم ہوا میں رکھ دیتے. جب ڈر ہی نہیں تو کیا، نیچے آ جاتے، قصہ تمام ہو جاتا. تو یہ ڈر زندگی کی ایک ضرورت ہے، خوف زندگی کی ایک ضرورت ہے. اللہ نے اسے اس لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں بھی اثر رکھا ہے. اثر کیا رکھا ہے؟ خوف اور ڈر کا کام ہے دوری پیدا کرنا. جس چیز سے ڈر پیدا ہو جائے اس سے دوری پیدا ہو جائے گی. جس چیز سے آدمی ڈرے گا، سانپ، ہم نے جیسے ہی کہا سانپ تو جتنے ادھر کی طرف تھے سب ادھر ہو گئے. آدمی ڈرتا ہے تو جس چیز سے بھی ڈر لگے گا اس کے قریب نہیں جائے گا. آگ چل رہی ہے، آدمی آگ سے دور ہٹے گا. جس چیز سے بھی ڈرے گا اس سے دور جائے گا. آپ سب کو کم تجربہ، مجھے زیادہ تجربہ. پوری قوم ہم سے ڈرتی ہے. کہیں پوچھ نہ لیں کہ خموس کب نکلے گا آپ کا، کہیں پوچھ نہ لیں کہ ماشاءاللہ حیثیت تو اچھی دکھائی دے رہی، حج کرائے کہ نہیں. تو ہم کو پتا ہے کہ جہاں ہم دکھائی دیے وہیں دور. تو ڈر کا کام ہے دوری پیدا کرنا. بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں، دیر لگائی میرے بات پہنچانے میں، لیکن ہے بہت قیمتی. ڈر کا کام ہے دوری پیدا کرنا. جہنم کا ڈر
ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ کی نافرمانی سے خوف خدا ہمارے اندر، اللہ سے بھی جو ڈرتے ہیں نا، پیدا ہوتا ہے. ڈر کا کام کیا ہے؟ دوری پیدا کرنا. مگر میرے عزیزوں، اس مالک نے اس کائناتی حقیقت کو، اس یونیورسل سچائی کو کہ ڈر کا کام ہے دوری پیدا کرنا، اس کو اپنے لیے بدل دیا. اس نے اس حقیقت کو، اس سچائی کو، اس فطرت کو اپنے لیے بدل دیا ہے. کیسے بدل دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم زمین میں، آسمان میں، دنیا میں جب بھی کسی چیز سے ڈرو گے تو اس سے دور ہٹو گے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ہر چیز سے ڈر اس سے دوری پیدا کرے گا، لیکن جب تم اپنے خدا سے ڈرو گے تو یہ دوری، یہ ڈر، یہ خوف خدا تمہارے اندر دوری نہیں پیدا کرے گا، قربت الہی پیدا کرے گا. میں نے وقت تو آپ کا لیا، لیکن میں نے قیمتی بات آپ کے حوالے کی ہے. ڈر دوری پیدا کرتا ہے، مگر اللہ سے ڈر قربت الہی پیدا کرے گا. اور جتنا ڈر بڑھتا جاتا ہے دوریاں بڑھاتا جاتا ہے، لیکن خوف خدا جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے قربت الہی بڑھاتا چلا جاتا ہے. جس کا ایمان جتنا زیادہ ہو اس کے یہاں اتنا ہی خوف الہی پیدا ہوتا ہے. ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمارے قابو میں نہیں رہتا ہے، ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے. لیکن جو ایمان والے ہیں، واقعی ایمان والے ہیں، جو کل ایمان ہیں، جو کل ایمان کے گھر والے ہیں، وہاں یہی تو ہے روایت کہ جب مصلی کے لیے، نماز کے لیے مصلی پہ آتے تھے تو پیر کانپتے تھے، چہرے پر زردی چھا جاتی تھی. کوئی پوچھے کہ یہ مولا آپ کی کیفیت کیا ہے تو جواب ایک ہی تو ہوتا تھا، تم نہیں دیکھتے کہ کس کے سامنے جا رہے ہیں. تو میرے عزیزوں، زندگی میں ایمان کے اپنے اثرات ہیں، اس کے اپنے نتائج ہیں، اور اس کی اپنی کیفیتیں ہیں، اس کے اپنے فائدے ہیں. پروردگار ہم سے کہہ رہا ہے اس ایمان کو قوی بناؤ، اس ایمان کو مضبوط بناؤ، اس ایمان کو بہتر بناؤ. شک اور شبہے پیدا ہو تو ان شکوک اور شبہات کو دور کرو، زیادہ سے زیادہ دلیلیں فراہم کرو اپنے ایمان سے متعلق. اللہ کے وجود سے متعلق ہے تو اس کو مضبوط کرو، پیغمبر کے وجود سے متعلق ایمان ہے تو اس کو مضبوط کرو. میں ایک نمونہ اور آپ کے سامنے رکھوں کہ ہماری زندگی میں اس ایمان کی قیمت محسوس کی جا سکے، جو اتنی عظیم نعمت ہے. آپ نے اگر، اور یقیناً آپ کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں اور آپ زیادہ باخبر بھی ہیں، ایک جائزہ لیا ہوگا کہ پوری دنیا میں جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، تو میں نے کہیں 2-3 سال پہلے کسی میگزین میں، مجھے یاد بھی نہیں رہ گیا، ایک جائزہ پڑھا تھا، ہو سکتا ہے کہ مستقل چھپتا ہو، کہ مثلا اس سال یا آج کل سب سے زیادہ خودکشی کس ملک کے لوگ کر رہے ہیں. تو میں نے 2-3 سال پہلے پڑھا تھا کہ سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں. اب مجھے اس وقت کا نہیں پتا، ہو سکتا کوئی زیادہ ترقی کر گیا ہو جاپان سے. اب بھائی اگر پچھڑے پن سے خودکشیاں ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ خودکشی ہونا چاہیے افریقہ میں، جہاں بھوک ہے، جہاں تباہی ہے، بربادی ہے، لیکن وہاں قتل و غارت تو ہے، مگر وہ جو جن کی ہڈیوں پر کھال مڑی ہوئی ہے وہاں وہ بھی زندہ دکھائی دیتے. اگر خودکشی ہوتی تو وہ زندہ نہ ہوتے. سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں. اس کے بعد جو ریشیو تھا اس کو دیکھ کے میں نے جو اندازہ لگایا وہ یہ کہ زمین کے اس وقت پوری دنیا کے 2 حصے کیے جا سکتے ہیں. ایک حصہ دنیا کا وہ ہے جہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو دین کو اور مذہب کو یا تو بالکل مانتے ہی نہیں. مثلا پرانا USSR جو تھا، اس کے جو ٹکڑے ہیں ان میں کچھ ٹکڑے اب بھی ایسے ہیں جہاں ایک بڑی آبادی خود رشا اور اس کے ارد گرد کچھ اور جو نام کو کسی مذہب کے ماننے والے ہو لیکن وہ کسی مذہب کے ماننے والے نہیں، یا نام کو تو مذہب کے ماننے والے ہیں لیکن حقیقتاً مذہب اور دین نہیں رہ گیا ان کے پاس. یورپ کے اکثر حصوں کے، خود اس ملک کے اور پورے امریکہ کے سب کے حالات تقریباً یہی ہیں کہ نام کو تو مذہب ہے لیکن حقیقتاً ان کے پاس نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ ایمان ہے.
دنیا کا دوسرا حصہ وہ ہے جہاں کسی نہ کسی مذہب کی حکومت ہے لوگوں کے ذہنوں پر، وہ چاہے مسلمان نہ بھی ہو، مگر وہ جس کو کسی مالک کو کسی خدا کو مانتے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے۔ زمین کے دو ٹکڑے اس اعتبار سے، ایک بالکل انکار کرنے والے اور ایک کسی نہ کسی شکل میں ایمان والے، اقرار والے۔ جائزہ لے کے اندازہ یہ ہوا کہ جو بالکل انکار والے ہیں خودکشیوں کا ریشیو وہاں بہت زیادہ ہے۔ جن جن ملکوں میں تعداد دی گئی تھی ان میں نے اس وقت دیکھا کہ محسوس کیا، اور جہاں کسی نہ کسی دین کو قبول کرتے ہیں وہاں یہ کیفیت نہیں، اور سب سے کم خودکشی کے واقعات عالم اسلام میں، کم ترین واقعات ہیں وہاں۔ جبکہ اگر تنگ دستی، غربت، فقر، بیماری، مشکلات، مسائل، سیلاب، طوفان یہ چیزیں ہوتی سبب خودکشی کی تو غریب ملکوں میں ہوتی، امیر ملکوں میں نہ ہوتی۔ میں نے جو اس کو دیکھا پھر میں نے غور کیا، ایک جائزہ، ایک تجزیہ وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں خالی۔ میرے عزیزوں، یہ انسان ہم اور آپ اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے، اور یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جس معاشرے میں آ گئے ہیں یہ معاشرہ انسان کو اکیلا رہنے کا عادی بناتا ہے۔ یہ اکیلا رہنے کا، ہم اکیلے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں احکام اسلامی کے اوپر عمل تھا اس مسئلے میں، کم از کم ارحام سے تعلق، بھائی بہن، خالہ پھوپھی چچا ماموں، آج یہاں ملاقات، 2 دن بعد وہاں ملاقات، وہ یہاں آ رہے ہم وہاں جا رہے، دعوت ہے، یہ وہ رشتوں کے رشتے ماشاء اللہ سے قائم ہے۔ پھر دوست، احباب، پڑوسی اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ یہاں آپ ہی لوگوں سے سنتے ہیں کہ 18 سال کو ہوا اور گیٹ آؤٹ، تو وہ گیٹ آؤٹ ہوا ہے تو وہ بھی جب 18 سال کر لے گا وہ بھی گیٹ آؤٹ کرے گا، یہی چلتا رہے گا۔ یہاں اکیلے رہنے کی بیماری ہے، اکیلے رہنے کا ایک ماحول بن گیا، اس لیے ہم بھی دھیرے دھیرے اس کے عادی ہو جاتے ہیں، آنا جانا کم کر دیتے ہیں، دوست احباب سے تعلقات کٹ جاتے ہیں، بس کاروبار، بس نوکری، بس جاب، بس اپنا گھر، اس کے اندر محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں ان کاموں کے لیے زندگی کا ایک حصہ مخصوص کرنا چاہیے۔ ابھی بات آتی ہے، میں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں لیکن پہلے والی بات کہہ لوں، زندگی جینے کے سلیقے کے سلسلے میں روایت یاد آ گئی ہے، بہت کام کی، ابھی آپ کو سناؤں گا۔ ایک صلوات ذرا بھیجے محمد اس کو اعتراض میری گفتگو پہ سنا پر محمد و آل محمد صلوات۔ اگلی بار جب آپ پڑھیں گے تو نعرہ لگائیں گے۔ یہ انسان اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اللہ نے اسے آبادی میں پیدا کیا، ایک کنبہ، ایک فیملی، ایک خاندان اس کے اندر پیدا ہوا۔ باپ کسی کا بیٹا ہے، کوئی اس کی ماں، کوئی اس کا باپ، کوئی اس کا بھائی، کوئی اس کی بہن، کوئی اس کی خالہ، میں نے ابھی رشتے سارے گنائے، پھر اس کا دوست ہے باپ، ایک بڑے جھرمٹ میں پیدا کیا گیا۔ اچھا، انسانی زندگی میں، ہر زندگی میں مشکلات آتی، کوئی زندگی ایسی نہیں ملے گی، یہ دنیا ہے ہی نہیں۔ بڑا اچھا جملہ ہے حدیث کا کہ یہاں دونوں چیزیں خالص نہیں ہے دنیا میں، نہ یہاں خالص مصیبت ڈھونڈے ملے گی اور نہ خالص راحت ڈھونڈے ملے گی، یہ ہی جگہ ملاوٹ کی ہے۔ ہر مصیبت کے اندر راحت مل جائے گی اور ہر راحت کے اندر مصیبت مل جائے گی۔ خالص راحت بھی آخرت میں ہے اور خالص مصیبت بھی آخرت میں ہے۔ جہنم خالص مصیبت ہے، وہاں کوئی راحت نہیں ہے، اور جنت خالص راحت ہے، وہاں کوئی مصیبت نہیں ہے۔ یہ روایت کا جملہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ آدمی ڈھونڈتا کچھ چیزوں کو کہیں ہے اور ہم نے رکھی کہیں ہے، ان میں سے ایک فقرہ یہ بھی ہے۔ بہرحال سبھی کام کی حدیثیں سب سنانے لگے گے تو کئی دن کی مجلس ہو جائے گی۔ ایک صلوات ذرا بھیجیے محمد۔ مصیبت سے زندگی خالی نہیں ہے، مصیبتیں آتی جاتی ہیں اور ان مصیبتوں میں کبھی آدمی ان کو حل نہیں کر پاتا یا کچھ وقت لگتا ہے حل کرنے میں، پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو انسان
اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ڈھونڈتا ہے کہ کسی سے اپنی مشکل کہہ دے، اپنی مشکل کسی سے کہہ دے، بوجھ ہلکا ہو جائے. بالکل فطرت انسانی، اور آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، خاص کر کے جو ذہنی امراض ہیں وہ بالعموم پیدا ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ آدمی گھٹن میں پڑا رہتا ہے. تو اپنی مصیبت کسی سے کہہ دے. یہ انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو اپنی مصیبتیں لوگوں سے کہتا ہے، لیکن ہر بات ہر ایک سے نہیں کہہ سکتا. انسانی زندگی کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں ایک مسئلہ باپ کے سامنے رکھ سکتا ہے لیکن ماں کے سامنے نہیں رکھ سکتا. اکثر بیٹے کہتے ہیں کہ بابا سے تو کہہ دیں گے لیکن اماں بہت پریشان ہو جائیں گی، ان سے نہیں کہیں گے. بعض مسائل ہوتے ہیں ماں سے کہہ لیتا ہے، باپ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوتی. اماں سے تو بتا دیتے لیکن ڈیڈ کے پاس جائیں گے یہ اپنی ہمت نہیں، بس کی بات نہیں ہے. تو کچھ اماں سے کہہ لیتا ہے، کچھ بابا سے کہہ لیتا ہے، کچھ بڑے بھائی سے کہہ لیتا ہے، کچھ چھوٹے بھائی سے کہہ لیتا ہے، کچھ بھائیوں سے نہیں کہہ پاتا تو بہن سے کہہ لیتا ہے، کچھ بھائی بہن کسی سے نہیں کہہ پاتا تو بیوی سے بات کر لیتا ہے، کچھ اس درد دل اس سے کہہ لیتا ہے، کچھ وہ بھی نہیں کر پاتا تو دوست احباب سے کہہ لیتا ہے، تو کچھ ماں باپ سے کہہ لیتا ہے، کچھ اولاد سے کہہ لیتا ہے، کچھ بھائی بہنوں سے کہہ لیتا ہے، کچھ دوست احباب سے کہہ لیتا ہے. کہہ کے بوجھ کو ہلکا کر لیتا ہے. کبھی ان سے کہہ کے بوجھ ہلکا کر لیا، کبھی ان سے کہہ کے بوجھ ہلکا کر لیا، کبھی ان سے کہہ کے بوجھ ہلکا کر لیا. لیکن میرے عزیزوں یہ بھی ایک سچائی ہے کہ زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ان میں سے کسی سے نہیں کہہ سکتا. ہر انسانی زندگی میں کچھ ایسے لمحات، ایسے مراحل، ایسی باتیں ہوتی نہ باپ سے کہہ سکتا ہے، نہ ماں سے کہہ سکتا ہے، نہ اولاد سے کہہ سکتا ہے، نہ بیوی سے بتا سکتا ہے، زندگی تباہ ہو جائے گی. نہ دوست احباب کے سامنے دل بات کر سکتا ہے. کہا کیوں نہیں کہتا، ان سے کیوں نہیں کہتا؟ کہا کیا کرے کہہ کے ان سے، کیا کرے کہہ کے ان سے. ایک تو یہ میرے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، اور دوسرے ان سے ڈر یہ ہے کہ دوسروں تک میری بات پہنچا دیں گے، میرا راز کھول دیں گے، میرے راز پر سے پردہ ہٹا دیں گے. تو آدمی ان خیالات کی، ان حالات کی وجہ سے، ان مسائل کی وجہ سے بہت سی باتیں کسی سے نہیں کہتا. اب جب بہت سی باتیں کسی سے نہیں کہتا تو دھیرے دھیرے اس کے پاس ایسی الجھنوں کا ایک انبار لگ جاتا ہے جو اس کے دباؤ میں ہے، وہ کسی سے کہہ نہیں سکا. اور یہ الجھنیں اسے جنون اور دیوانگی تک لے کے جاتی ہیں، اور یہ جنون اور یہ دیوانگی اسے خودکشی تک لے کے جاتی ہے. لیکن دیندار ماحول میں خودکشی کم کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد جب سب دروازے بند ہو جائے تب بھی ایک دروازہ کھلا رہتا ہے. ماں سے نہیں کہہ سکتا، باپ سے نہیں کہہ سکتا، اولاد سے نہیں کہہ سکتا، دوست احباب سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جا کے راتوں میں اندھیرے میں مسلح بچھا کے اپنے پروردگار سے کہہ سکتا ہے. سجدے میں پیشانی رکھ کے اپنے مالک سے فریاد کر سکتا ہے. تو جو الجھنے دماغوں میں رہ کے موت تک لے جاتی ہیں وہ آنسوؤں کی شکل میں بہہ کے مناجات بن کے پروردگار تک پہنچ جاتی ہیں. ان سے نہیں کہتا جو حل نہیں کر سکتے، ان سے کہہ دیتا ہے جو ان مشکلات کو حل بھی کر دیتا ہے اور پردہ بھی ڈالے رکھتا ہے، رسوا اور ذلیل میں نہیں ہونے دیتا. ایک صلوات بھیجیں محمد. بس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لہذا یہیں پہ اپنی باتوں کو روکتا ہوں. میرے عزیزوں اس وقت میں نے جو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی ہے اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے زندگی کا جو حصہ دین سے متعلق ہے، اس دین سے متعلق حصے میں بنیاد ایمان ہے، ان ایمان کی بنیادوں کو کمزور نہ ہونے دیں. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں ذرا سے کھل کے کہہ دوں. یہاں چاروں طرف سے جو کچھ آدمی حملے ہوتے ہیں ہمارے دین و مذہب پر، ہمارے اصول دین پر، ہمارے عقائد پر، یا اسلام کے حتیٰ کے احکام پر، حجاب پر اور دوسری چیزوں پر، اس طرح کی چیزیں انسان ان سے متاثر ہو جاتا ہے اور ان کا جواب نہیں تلاش کرتا اور سن کے تھوڑا سے شبہے کا شکار ہوتا رہتا ہے اور ان کا حل نہیں ڈھونڈتا. تو یہ جو شبہ دماغ میں پڑا رہ جاتا ہے، یہ شک دماغ میں پڑا رہ جاتا ہے. آپ دنیا کے ہر کام کے سلسلے میں اس وقت اسمارٹ ہیں اور ماشاءاللہ سے ہر مشکل مسئلے کو اور ہر سوال کو، ہر علم اور ہر فن اور ہر موضوع سے متعلق کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ڈھونڈ لیتے ہیں. دین کے معاملے میں جو بھی الجھن سامنے آئے، جو سوال دماغ میں پیدا ہو، اسے یوں ہی چھوڑ کے پال کے نہیں رکھنا چاہیے، اسے صاف کرنا چاہیے. ایک استاد ہیں ابھی
زندہ سلامت ہے. جب میں حوزہ علمیہ کو میں زیر تعلیم تھا اس وقت وہ بھی جوان تھے. آغا محسن کراتی بہترین مبلغ ہیں, بہترین درس کہتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ شک زندگی میں کہیں آئے اسے فوراً دور کرو. رشتوں میں شک آئے, تعلقات میں شک آئے, کاروبار میں شک آئے, دین میں شک آئے, جہاں شک آئے اسے فوراً دور کرو. بڑی اچھی مثال انہوں نے دی. کبھی کبھی ہمیں آ کے لکڑی کے صوفے میں بیٹھے اور اب جو ہاتھ رکھا, البتہ یہاں مشکل سے آپ کو مثال کی سچائی ملے گی, مگر چلے جائیے پاکستان انڈیا, دروازے کی چوکھٹ پر لکڑی کے صوفے پر ہاتھ رکھ کے ذرا ہاتھ کھینچا تو پھانس لگ گئی انگلی میں. پھانس تو سمجھتے ہیں نا. اب یہ جو پھانس لگ گئی یہ کتنی موٹی ہے, کتنی موٹی ہے, کتنی لمبی ہے, خنجر ہے, تلوار ہے, کیا ہے, اور اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ گھنٹوں کوریدا کرو ناخن سے پکڑے نہیں ملتی, بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ اگر انگلی میں پھانس لگ گئی اور آپ بیٹھے میز پہ کام کر رہے ہیں تو 2 منٹ کے لیے ہاتھ ماؤس پہ جائے گا اور اس کے بعد ماؤس سے ہٹے گا اور پھر نکالنے کی کوشش جاری. اور یہ مشن اس وقت تک چلتا ہی رہے گا جب تک کہ کامیابی نہ مل جائے. کھانا کھاتے ہیں ہم, آپ ابھی نیاز انشاءاللہ نوش فرمائیں گے, 2-4 ریشے زبان دانتوں میں کہیں نہ کہیں پھنسی جاتے ہیں. ٹوتھ پک سے نکال کے ایک آدھ ایسا پھنس گیا کہ نکلتا نہیں ہے. تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ بیچاری زبان ہر وقت اسی ڈیوٹی پہ لگی ہوئی, بس وہاں جب تک کہ نکال نہ لے کسی اور کام میں دل نہیں لگتا. ایک چھوٹی سی پھانس جو ہے, یہ ایک ذرا سا ریشہ جو دانتوں میں پھنس گیا ہے, یہ جب تک رہے گا آپ کو کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرنے دے گا. لگے گے کام میں, پھر واپس ادھر آ گئے, کبھی پھانس نکال رہے ہیں, کبھی زبان چل رہی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. آغا خراتی نے فرمایا کہ شک بھی زندگی میں پھانس کی طرح ہے. جب تک یہ شک رہے گا تمہیں زندگی کا کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرنے دے گا. لہذا اسے جلدی سے نکالو, اسے صاف کرو, اسے کلیئر کرو, اس کو سمجھو, اس کو پڑھو, اس کو پہچانو, تاکہ ایمان میں کمزوری نہ پیدا ہونے پائے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, ایمان لاؤ اور اللہ پر ایمان لاؤ, بھرپور ایمان لاؤ, جیسا ایمان ہونا چاہیے. شک و شبہات سے پاک ایمان ہونا چاہیے. نہ احکام خدا میں شبہ ہو, نہ اخلاق اسلامی کے اوپر عمل کرنے میں شبہ پیدا ہو, نہ عقائد اسلامی میں شبہ پیدا ہو. شبہ پیدا ہو تو اسے دور کرو. میں نے مجلس ختم کر دی, لیکن درمیان گفتگو مجھے ایک حدیث یاد آئی تھی. زندگی بسر کرنے کے جو اصول مذہب نے دیے ہیں ان میں سے ایک بہترین نظام حیات اس حدیث میں ہے. اسے سنا کے آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں. ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام سے پوری مجلس بھی اگر آپ میری بھول جائیں گے اور صرف یہ یاد رہ جائے گا, اس کو نہ اسی لیے رہا ہوں, میں پہچانتا بھی اپنے سننے والوں کو کہ جو جائیں گے تو کیا یاد رکھیں گے اور کیا بھول جائیں گے. تو میں یہ سنا اس لیے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ یاد رہ جائے گی, اور یہ یاد رہ جائے گی تو سمجھ لیے اس مجلس میں آنا جو آج ہے اس کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ہے اپنی جگہ, آنا وصول انشاءاللہ. امام نے فرمایا کہ تمہیں جو اللہ نے زندگی دی ہے, اس زندگی کو 4 حصوں میں تمہیں تقسیم کرنا. مثلا ہم ایک کپ میں چائے بناتے ہیں, ایک پیالی میں, تو ہماری یہ پیالی چائے تیار ہوتی ہے, اس میں پانی اور رنگ ہوتا ہے, دودھ ہوتا ہے, شکر ہوتی ہے. اب کچھ لوگ تو اس میں نہاری مسالہ بھی ڈالتے ہیں, میں اس کی بات نہیں کرتا, بس خالی مرچ کی کمی رہ گئی ہے. تو اب یہ جو ہم مکس کرتے ہیں تو کیسے مکس کرتے ہیں؟ اپنی اپنی پسند اور اپنے اپنے ذوق سے. اتنا پانی, اتنا دودھ, اتنی شکر, اور تہذیب کے حساب سے اتنی خالی پیالی, اتنی خالی. یہ ہمارے اختیار میں, ہم اس میں جو چیز چاہے گھٹائیں, جو چیز چاہے بڑھائیں, آدھی پیالی بنائیں, پون پیالی بنائیں, دودھ برابر کا ڈال دیں, پتی اور بھی ہوتی ڈال دیں, جو چاہے کریں. تو ہمارے اختیار میں یہ برتن ہے, اس میں ہم مقدار ہر چیز کی کوانٹٹی ہمارے ہاتھ میں ہے. امام نے فرمایا کہ تم اپنے وجود کو اور اپنی لائف کو اور اپنی زندگی کو ایک ظرف, ایک برتن کی طرح سمجھو, اور اس برتن اور اس ظرف کو کس طرح سے بیلنس کرنا ہے,
امام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کے وقت کو 4 حصوں میں بانٹو، 4 کاموں کے لیے زندگی میں وقت نکالو۔ کون کون سے کام ہیں؟ فرمایا کہ پہلا کام ہے تم آئے ہو اس دنیا میں، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور جس نے پیدا کیا اس سے رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، اس کے اب بھی ضرورت مند ہو تم، لہذا اس خالق سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے وقت نکالو، اور اس رشتے کے جوڑے رکھنے کا نام ہے عبادت۔ یہ ایک پارٹ ہوا، ایک زندگی کا حصہ امام کہتے ہیں اس کے لیے وقت نکالو، عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اکیلے رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، اس نے جو پیدا کیا ہے تو اکیلے نہیں بنایا ہے، بھی میں بار بار آپ سے کہہ چکا ہوں، جنگل میں نہیں بھیجا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ نہیں، انسانوں کے درمیان بھیجا۔ یہ رشتہ دار ہیں، یہ خون کے رشتہ دار ہیں، یہ سسرالی رشتہ دار، ان کا زیادہ خیال رکھنا ہے، یہ دوست احباب ہیں، یہ پڑوسی ہیں، ان سب سے تعلق رکھنا ہم کو۔ اللہ نے ہمیں اکیلا رہنے کے لیے نہیں بنایا، فرمایا کہ تم کو اللہ نے بندوں کے درمیان بنایا ہے، لہذا دوسرے بندوں سے رشتہ جوڑ کے رکھو، جس رشتے کا نام معاشرت ہے۔ عبادت کے لیے وقت نکالو اپنی زندگی میں، ایک، اس کے بعد معاشرت کے لیے وقت نکالو اپنی زندگی میں، 2، تیسرا فرمایا تم کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ تم ضرورت مند نہ ہو، تمہیں روزی چاہیے، زندگی چاہیے، کھانا پانی چاہیے، بچے ہیں، بیوی ہیں، مکان چاہیے، لباس چاہیے، عزت آبرو کی زندگی چاہیے، اس کے لیے روزی چاہیے، لہذا اپنی زندگی کا ایک وقت نکالو زندگی کی روزی فراہم کرنے کے لیے، جس کا نام معیشت ہے۔ پہلا نام عبادت کے لیے وقت نکالو، معاشرت کے لیے وقت نکالو، معیشت کے لیے وقت نکالو۔ اب اسلام کی فراخ دلی دیکھیے، اب کیا کام بچا؟ اللہ کی عبادت بھی ہو گئی، کمائی بھی ہو گئی، سب سے دوستی احباب رشتہ داری بھی نب گئی، اب کیا کرنا رہ گیا؟ کہ اللہ نے اس زمین پر لا تعداد حلال لذتیں پیدا کی ہیں تمہارے لیے، ایک سے عمدہ کھانے پیدا کیے ہیں، پھول پیدا کیے ہیں، پارک، پہاڑ، دریا، یہ سب لذتیں حلال ہیں، حلال لذتیں ہیں۔ فرمایا پروردگار عالم نے تمہارے لیے لذتوں کو پیدا کیا ہے، یہ زیادہ تر حلال ہے۔ امام نے فرمایا کہ ان حلال لذتوں سے کا استعمال کرنے اور ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی وقت نکالو اپنی زندگی میں۔ اور اس کے بعد جملہ سنیں گے آپ، فرمایا یہی جو وقت نکالو گے حلال لذتوں سے فائدہ اٹھانے کا وقت، یہ جو نکالو گے تو جو پچھلے 3 فریضے تمہارے ہیں ان فریضوں کی ادائیگی کی طاقت تمہارے اندر اس سے پیدا ہوگی۔ اسلام زندگی کو چھوڑ کے الگ رہ جانے کو نہیں کہتا، اسلام کہتا بھرپور زندگی بسر کرو اللہ کے قانون کی روشنی میں، حلال لذتوں کی کمی نہیں ہے، نہ کھانے کی دنیا میں، بلکہ حرام لذتیں نہیں ہیں جتنی حلال لذتیں ہیں۔ سچائی یہ ہے، محدود دنیا میں ہم نگاہ ڈالتے چاروں طرف حرام دیکھ کے ہمیں لگتا ہے یہی ہے حلال، تو کچھ ہے ہی نہیں، ورنہ حلال زیادہ ہے، حرام کم ہے۔ سبزیوں کی پوری دنیا میں حلال کی تعداد زیادہ ہے، اس کے علاوہ بھی کھانے کی مچھلیوں کی پوری دنیا میں حلال کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ہم محدود نگاہ دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے آپ کو حدیث اس لیے سنائی کہ اس میں بیلنس کرنے کا حکم دیا گیا، ان چاروں کاموں کو، عبادت بھی کرنا ہے، لوگوں سے رابطہ رابطہ معاشرت بھی، اس کے بعد کمائی بھی، معیشت بھی، اس کے بعد لذات حلال کا استعمال بھی۔ زندگی میں بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ زندگی میں بگاڑ جو ان ملکوں میں زیادہ ہے، ہمارے بھی بڑے شہروں میں زیادہ ہے اور یہاں بھی زیادہ ہے۔ ہم بگاڑ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، ہمارے یہاں کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ میں تسبیح لیے اللہ اللہ نماز اور تسبیح اور قرآن اور مسجد آباد اور مجلس کوئی چھوٹ نہیں رہی اور گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں، اللہ اس پہ راضی نہیں۔ دوسرے نکل آتے ہیں روزی کمانے میں ایسے مشین بن گئے کہ نہ بچوں کے لیے وقت نکل رہا ہے، نہ دوست احباب کے پاس جانے کا وقت نکل رہا ہے، نہ خود اپنے آرام کا وقت نکل رہا ہے، بس کما کے بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ کس کام کی وہ روزی ہے جو ہمارے استعمال میں آنے والی نہیں، مگر یہ اس رخ پہ لگ گئے۔ کچھ ملتے ہیں والنٹری ورک، رضاکارانہ خدمت، کوئی بیماری حاضر ہے، اسپتال آج ہے اور کل اسکول ہے اور پرسوں امام بارگاہ ہے، یہ سب وقت لگا رہے ہیں دوسروں کے اوپر، اپنا گھر خالی پڑا ہوا ہے۔ اس سے اللہ یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا۔
کچھ وہ ہے باپ نے کما کے جمع کر دیا ہے، ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، یہ حرام و حلال دیکھے بغیر بس دنیا کی لذتوں میں لگے ہوئے ہیں. نہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کامیابی حاصل کر سکے. ان میں بیلنس کرنا ہے، ان میں اعتدال پیدا کرنا ہے. شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے کہ آپ کارٹون چھپتے ہیں، اکثر اخباروں میں پیپرز میں کارٹون چھپتے ہیں، تو کارٹونسٹ کارٹون کیسے بناتا ہے؟ ہمارے یہاں کے اخباروں میں زیادہ تر سیاسی کیریکٹرز کے کارٹون بنائے جاتے ہیں. میں نے یہاں دھیان نہیں دیا کس طرح کے کارٹون ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے. کیسے بنتا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ نیتا جی جو ٹوپی لگائے، ہمارے یہاں جو نیتا جی کا لفظ ہوتا ہے اتنا اچھا ہے ان کا ترجمہ اور کسی لفظ سے ہوتا نہیں ہے. لیڈر ویڈر کہنے سے ترجمہ نہیں ہوتا ان کی شخصیت و کیفیت کا. ٹوپی کی نوک ذرا کچھ زیادہ ہے، اس نے نوک اور بڑھا دی. کارٹونسٹ کیا کرتا ہے؟ ناک ذرا لگا کے کچھ چہرے پہ تھوڑی بڑی دکھائی دے رہی، اس نے اور لمبی کر کے بڑی کر دی. کان چہرے پہ ذرا چھوٹے، اس نے اور ذرا بٹن جیسے کر دیا. آنکھیں ذرا کچھ کم دکھائی دے رہی، انہوں نے کہا اور اسے سمیٹ دو، چیاں بنا دو. چیاں تو یہاں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، املی کے بیج کو چیاں کہتے ہیں. اب یہ جو کیفیت ہے کیا کرتا ہے کارٹونسٹ؟ کام کیا کرتا ہے کارٹونسٹ؟ بس اتنا کام کرتا ہے کہ کچھ گھٹا دیتا ہے اور کچھ. جب حقیقت کو گھٹا دیا جائے یا حقیقت کو بڑھا دیا جائے تو کارٹون بن جاتا ہے. میرے عزیزو، امام یہی کہہ رہے ہیں کہ زندگی اس وقت تک حقیقت رہے گی جب تک کہ یہ چاروں ذمہ داریوں کا بیلنس برقرار رکھو گے. لیکن اگر زندگی میں ان میں سے کسی کو گھٹا دیا اور کسی کو بڑھا دیا، کمانے میں ایسے لگ گئے کہ عبادت کی فرصت نہیں ہے، عبادت میں ایسے لگ گئے کہ گھر میں جانے کی فرصت نہیں ہے، گھر میں ایسے لگ گئے کہ پڑوس کا خیال نہیں ہے، تو یہ زندگی راحت کی زندگی نہیں ہو سکتی، یہ زندگی باوقار زندگی نہیں ہو سکتی، یہ زندگی عزت والی زندگی نہیں ہو سکتی. یہ زندگی کارٹون بن جائے گی. زندگی کو حقیقت بنا کے رکھنا ہے تو ائمہ کی ہدایت کی روشنی میں ہمیں زندگی میں بیلنس کرنا چاہیے. عبادت بھی ہونا چاہیے، معیشت بھی ہونا چاہیے، معاشرت بھی ہونا چاہیے، اور لذات حلال کا استعمال بھی ہونا چاہیے. ایک سلوات مل جل کے بیٹھے. بیلنس زندگی کا بہترین ثبوت ہمیں دکھائی دیتا ہے مذہب والوں میں، اور اس میں کربلا والے دیکھیے وہاں کیسا ہے. رخصت آخر کے لیے جب سید الشہداء علی اصغر کے جنازے کو، ننھے سے جنازے کو لا چکے تھے تو اپنی بہن کو لے کے بیٹے کے پاس گئے تھے اور بیٹے کو رخصت ہوتے وقت سنبھالنے کے لیے بہن کا ہاتھ پکڑ کے لائے تھے. زینب کبریٰ نے سر اٹھا کے آغوش میں رکھا، بیمار بھتیجے کے چہرے پہ ہاتھوں کو ملنا شروع کیا. بیٹا آنکھیں کھولے دیکھو، تمہارے بابا تم سے ملنے آئے. سیدنا سجاد کی نگاہ پڑی، خون میں ڈوبا ہوا حسین کا سراپا، زخموں سے چور. باپ کو دیکھ کے تڑپ کے آواز دی، بابا آپ کے اور یزید کے درمیان کیا ہوا؟ اس سے اندازہ لگائیے کہ سید سجاد کب سے بے ہوش ہے، کب سے غش کے عالم میں ہے. کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو پہلی ضرورت پانی کی ہوتی ہے. کہا بابا آپ کے یزید کے درمیان کیا ہوا؟ کہا بیٹا جنگ ہو رہی. کہا بابا آپ کا یہ عالم کیا؟ حبیب کہاں ہے؟ کہا شہید ہو گیا بیٹا. مسلم کہاں ہے؟ کہا بابا مسلم کہاں ہے؟ کہا شہید ہو گیا بیٹا. کہا میرے شیر جیسے چچا عباس؟ کہا بازو کٹا کے دریا پہ سو گئے بیٹا. کہا میرا بھیا اکبر؟ بس حسین نے کہا اے میرے لال، یہ سمجھو کہ یا تم زندہ رہ گئے ہو مردوں میں یا میں باقی رہ گیا ہوں، باقی سب شہید ہو گئے. کونیاں ٹوک کے اٹھنا چاہا، طاقت نہیں، پھوپھی سے مدد مانگی. کیا ارادہ ہے بیٹا؟ کہا بابا آپ کی مدد کے لیے کربلا جاؤں گا. کہا نہیں، تمہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں جا کے دین کا پیغام پہنچانا ہے. حسین سید سجاد کو ذمہ داری دے کے گئے، اسیری کی ذمہ داری. شہادت کا قافلہ جہاں پر ختم ہوگا وہاں سے اسیروں کا قافلہ دین کا پیغام آگے چلائے گا. یہ تقسیم کار ہے اور یہ ہر فریضے کی ادائیگی کا جذبہ ہے. حسین کا قافلہ 2 محرم کو جب کربلا پہنچا تھا اور خیمے فرات کے کنارے لگ رہے تھے تو اسی وقت لشکر یزید نے رکاوٹ کھڑی کر دی. عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ گیا تھا کہ بہن کا پیغام پہنچا، بہن بلا رہی ہے. حسین نے زینب سے کہا تھا ذرا بھائی کو سنبھالو. عباس پہنچے، شہزادی کیا حکم؟ کہا بھیا خیمے
دور لگ جائیں گے مگر خون نہ بہاؤ، تلوار پہ ہاتھ نہ رکھو، خیمے دور لگا لو۔ سر جھکا کے عباس نے قبول کر لیا۔ فرات سے دور تپتی ہوئی ریت پہ خیمے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد فضا آئی حسین کی خدمت میں، آقا آپ کی بہن آپ کو یاد کر رہی ہے۔ امام پہنچے، میری بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا اس اجڑے ہوئے بیابان سے خیمے کہیں اور لے چلو، یہاں میرا دل نہیں لگ رہا ہے، بڑی بے چینی ہے۔ کہا بھیا بہن تمہارا شیر جیسا عباس بھائی موجود ہے، تمہاری گود کے بالے اکبر و قاسم موجود ہے، ایسی بے چینی کی کیا بات ہے؟ کوئی تنہائی تو نہیں ہے، اتنا مضطرب کیوں ہو؟ کہ بھیا میں تم سے کیا بتاؤں، جب سے یہاں خیمے لگے ہیں کربلا میں آ کے اس زمین پہ خیمے لگے ہیں، ہمارے خیموں کے ارد گرد سے ایک بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یا حسین کہہ کے گریا کر رہی ہو بیوی۔ حسین نے کہا ہاں یہ ہماری اماں فاطمہ زہرا ہے، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا اماں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ وقت گزرتا چلا گیا، شب عاشور آ گئی۔ رات کی تاریکی میں ایک مرتبہ حسین کے چاہنے والے نے دیکھا کہ حسین تنہا کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل پڑے، ہلال چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قدموں کی آہٹ حسین تک پہنچی، کہا کون آیا؟ کہ میں وہ ہلال ہوں، آپ کو تنہا آتے دیکھ کے میرا دل اتنا بے چین ہوا کہ کوئی بڑھ کے حملہ نہ کر دے، کوئی چھپ کے غزل نہ پہنچا دے، اس لیے چلا آیا ہوں، مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا ہلال آئے ہو تو آ جاؤ۔ ہاتھ پکڑ کے حسین چلے۔ کہا ہلال جنت میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ٹھکانہ دیکھنا چاہو گے؟ کہا مولا آپ کا کرم ہوگا ضرور دیکھوں گا۔ حسین نے مرتبہ اشارہ کیا، جنت سامنے آ گئی۔ حسین نے دکھانا شروع کیا، یہ دیکھو یہ حبیب کا ٹھکانہ، یہ مسلم کی جگہ، یہ زہیر کا ٹھکانہ، یہ تمہاری منزل۔ ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ کے اور آگے بڑھے، کہا ہلال آؤ ایک منظر اور تمہیں دکھلا دے، یہ میدان کربلا دیکھ رہے ہو، یہیں پر کر ہماری لاشیں گریں گی، دیکھو وہاں حبیب شہید کیے جائیں گے، دیکھو دیکھو وہ جگہ تم جو دیکھ رہے ہو وہاں میں اپنے لال علی اکبر کے کلیجے سے برچی نکالوں گا، وہ ٹیلا دیکھ رہے ہو اس بلندی سے میرے لال اصغر کے لیے پانی مانگوں گا اور اسے شہید کیا جائے گا، اور وہ نشیر دیکھ رہے ہو وہاں تمہارے مولا حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا۔ ایک مرتبہ حسین رک گئے، کہا ہلال میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اور تم کچھ بے چین دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ امام وقت ہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اس وقت کربلا میں دو آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہے، ایک آپ کی گفتگو کی آواز ہے اور ایک کسی بیوی کے گریے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی ہائے حسین کہہ کے رو رہا ہو۔ حسین نے کہا ہلال یہ کوئی اور نہیں، یہ ہماری اماں فاطمہ زہرا ہے، اجرکم اللہ۔ صاحب اذان نے جنہوں نے فرش بچھایا ہے انہوں نے خصوصی فرمائش کی ہے ان مصیبتوں کے تذکروں کی، بس تھوڑی سی تذکرے اور سن لے۔ عاشور کا دن آ گیا، زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا، شہیدوں کے لاشیں زمین پر بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ 11 محرم کو یزیدی لشکر کے سارے جنازے لاشیں، سارے نجس لاشیں دفن ہو گئے، مگر حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشیں اور ان کے جنازے کربلا کی تپتی ریت پہ پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ 11 محرم کی شام ہوتے ہوتے حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ اب جو اس قافلے میں مدینے سے ساتھ آئی تھی ماں، وہ ماں اب کیا کرے؟ ارے بیٹھ کے حسین کے بیسر کے جنازے پہ ماتم کرے یا بیسر کی بیردہ بیویوں بیٹیوں بیردہ زینب و ام کلثوم کے ساتھ لٹے ہوئے قافلے میں جائے؟ ارے کبھی فاطمہ زہرا کے گریے کی صدا کربلا میں سنائی دیتی ہے تو کبھی فاطمہ زہرا راہ کوفہ و شام اور زندان شام میں دکھائی دیتی ہے۔ بس ایک فکرے چند فکرے سنے اور زحمت کو ختم کروں۔ روایت کہتی ہے حسین کا قافلہ چلتے چلتے رکا، پوچھا گیا کیوں رکا ہے تو پتا چلا جس نو کے نیزہ پہ حسین کا سر تھا وہ ظالم کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین میں پیوست ہو گیا ہے اور لاکھ کوشش کی جا رہی ہے مگر اب وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہٹتا نہیں۔ شمر تک اطلاع پہنچی، ہاتھ میں دادیانہ لے کے چلا، میں سمجھا سر سید الشہداء سے بے ادبی کرے گا مگر ظالم تادیانہ لے کے بیمار امام کے پاس آیا۔ علی ابن الحسین تمہارے باپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ ان سے کہو آگے بڑھے ورنہ میں تمہاری پشت کو تادیانوں سے زخمی کروں گا۔ بیمار
بار امام نے ہتھکڑیاں سنبھالی، بیڑیاں سنبھالی، آئے آواز دی بابا بابا اب تادیانے نہیں کھائے جاتے، بابا بابا اب تادیانے نہیں کھائے جاتے، بابا ارے تم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو بابا؟ سر مرید حسین سے آواز آئی، میری گود کی پالی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، جب تک سکینہ واپس نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ زینب ام کلثوم ڈھونڈتی ہوئی چلی، تھوڑے فاصلے کے بعد دیکھا راہ کے کنارے پر ایک بی بی سر پہ چادر ڈالے بیٹھی ہے، نزدیک آئی تاکہ پوچھے شاید سکینہ کو کچھ پتا چلے، مگر جو نزدیک آئی تو دیکھا کمسن سکینہ ایک بی بی کی گود میں سو رہی ہے۔ میں سمجھا زینب بڑھ کے بچی کو گود میں لے لے گی، مگر زینب کبریٰ آگے بڑھی، بی بی کے پاس پہنچی، ایک مرتبہ آواز دی، بی بی ارے جب سے سکینہ یہ میری بچی اس کا باپ مارا گیا ہے، جو اس کے قریب آیا کسی نے تالیانے مارے، کسی نے تماچے لگائے، کسی نے گوشوارے چھینے، ارے تم کون ہو جس کی گود میں اسی اطمینان سے بچی سو رہی ہے؟ بی بی نے سر اٹھایا، بی بی نے چادر ہٹائی، ارے میری بیٹی زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں، میری بچی جب اونٹ سے گری تو میں نے آ کے اپنے لال کی امانت کو سنبھال لیا کہ یہ میرے بچے کے سینے پہ سوتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارگاہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے طفیل میں ہمارے سارے اعمال خیر کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ باقی معصومین ہماری خطا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ بارگاہ شہداء کربلا کا واسطہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر رحمت نازل فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ اسیرہ میں اہل حرم کا واسطہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین و مومنات کی حفاظت فرما۔ مالک ہم سب محتاج ہیں اپنی حاجتوں کی براری کے لیے دعائیں کرتے ہیں، معبود ہماری دعاؤں کو باقی ائمہ طاہرین قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، ہمارے یہاں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ طبعات عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ پروردگار دین کی خدمت گزار علماء کی حفاظت فرما، فقہاء اور مراجع تقلید رہبر انقلاب اسلامی اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بارگاہ زمانے کے امام کو اذن ظہور اور حکم ظہور عنایت فرما، ہمیں توفیق دے کہ بعد ظہور اور ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ ماتم حسین